بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 372 میں سپارہ نمبر 10 سے سورہ انفال کی منتخب کردہ آیات 43 اور 44 کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جن میں کلام باری تعالی و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا۔ کلام مفسر کی تشریح و توضیح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، ربط و تعلق آیات کو ذکر کیا جائے گا اور درس پر ہونے والے اعتراضات کو ذکر کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا ولو اراکہم کثیرا لفشلتم ولتنازعتم فی الامر ولکن اللہ سلم انہ علیم بذات الصدور۔ آئیے طلبہ کرام سب سے پہلے ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ ربط اور تعلق جان لیتے ہیں۔ علماء و مفسرین کرام ان آیات مقدسہ کا پہلا تعلق ماقبل آیات کے ساتھ کچھ یوں ذکر اور بیان فرماتے ہیں کہ پچھلی آیات میں کچھ نعمتوں کا ذکر فرمایا گیا جو خاص غزوہ بدر کے دن مسلمانوں کو عطا ہوئیں۔ اب بعض ان نعمتوں کا ذکر ہے جو بدر کے غزوہ سے کچھ پہلے عطا ہوئیں۔ گویا کچھ وقتی نعمتوں کا ذکر فرمانے کے بعد پیشگی نعمتوں کا ذکر ہے۔ دوسرا تعلق کچھ یوں ذکر کرتے ہیں کہ پچھلی آیات میں ارشاد ہوا کہ غزوہ بدر اللہ تعالی کی قدرتوں کے ظہور کا دن ہے۔ اب اس کا ثبوت دیا جا رہا ہے کہ اس غزوہ میں غیبی قدرتی وہ کام ہوئے جو عقل انسانی سے دور ہیں، یعنی بڑی جماعت کا تھوڑا نظر آنا۔ تیسرا تعلق ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ کچھ یوں ذکر اور بیان فرماتے ہیں کہ پچھلی آیات میں ارشاد ہوا غزوہ بدر کے دن جو مومن ہوگا وہ اعلیٰ درجہ کا ہوگا، وہ رب کی روشن دلیل دیکھ کر مومن ہوگا، اور جو کافر رہے گا وہ پرلے درجے کا بدبخت ہوگا کہ وہ نشان قدرت دیکھنے کے بعد بھی کافر رہے گا۔ اب اس نشان کا ذکر ہے جس کی وجہ سے بدر بینہ یعنی اسلام کی حقانیت کی روشن دلیل ہے۔ آئیے طلبہ کرام ربط و تعلق آیات کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کے ترجمہ کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا۔ اے نبی کریم اس وقت کو یاد کیجئے کہ جب اللہ خواب میں تم کو ان کی تعداد کم دکھا رہا تھا، چنانچہ جب آپ نے اس کی خبر اپنے اصحاب کو دی تو وہ خوش ہو گئے، اور اگر تمہیں ان کی تعداد زیادہ دکھا دیتا تو تم ہمت ہار جاتے اور لڑائی کے معاملہ میں اختلاف شروع کر دیتے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَكُم مِّنَ الْفَشْلِ وَالتَّنَازُعِ، لیکن اللہ تعالیٰ نے تم کو ہمت ہارنے اور اختلاف سے بچا لیا۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ بِمَا فِي الْقُلُوبِ، بے شک اللہ دلوں کے حال جاننے والا ہے۔ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا، اور یاد کرو اس وقت کو اے مومنوں کہ جب تمہاری ان سے مڈ بھیڑ ہوئی تو تمہاری نظر میں دشمن کو کم کر کے دکھایا، 70 یا 100 کر کے دکھائے حالانکہ وہ 1000 تھے۔ ایسا کیوں کیا؟ لِتَقَدَّمُوا عَلَيْهِمْ، تاکہ تم ان کی طرف پیش قدمی کرو،
اور لڑائی سے پسپائی اختیار نہ کرو۔ یہ سب کچھ مڑ بھیڑ ہونے سے پہلے ہوا تھا، اور اب مقابلہ آرائی شروع ہو گئی تو کافروں کو مسلمانوں کی تعداد اپنے سے 2 گنی دکھائی، جیسا کہ سورہ آل عمران کے اندر بھی ذکر کیا گیا ہے، لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، تاکہ جو بات ہوئی تھی اللہ اسے ظہور میں لائے اور انجام کار سارے معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹتے ہیں۔ آئیے طلبہ کرام، ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ یہاں سے ذکر کر رہے ہیں کہ غزوہ بدر کے موقع پر اللہ رب العزت نے حضور انور کے 3 معجزات ظاہر فرمائے، جن سے غازیوں کی بڑی ہی ہمت افزائی ہوئی۔ ایک یہ کہ جنگ سے پہلے حضور انور نے خواب میں کفار بدر کو بہت تھوڑی تعداد میں دیکھا۔ حضور نے یہ خواب غازیوں سے بیان فرمائی۔ مسلمان خوش ہو کر بولے کہ نبی کا خواب وحی الہی ہوتا ہے، وہ بہت تھوڑے ہی ہیں۔ اس سے غازیوں کی ہمت خوب بڑھ گئی۔ دوسرا یہ کہ جنگ کا وقت آیا اور 2 طرفہ صفیں آراستہ ہوئیں تو مسلمانوں کو بھی کفار بہت ہی کم محسوس ہوئے، حتیٰ کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود نے اندازہ لگایا کہ وہ کل 70 ہیں، بعض نے بہت بڑا اندازہ لگایا کہ 100 ہیں، حالانکہ وہ 1000 تھے۔ اور غازی بولے کہ دیکھ لو، حضور کی خواب برحق ہوئی اور ان کے حوصلے بلند ہو گئے۔ تیسرا معجزہ یہ کہ اس وقت کفار کو بھی مسلمانوں کی تعداد بہت ہی کم محسوس ہوئی، حتیٰ کہ ابو جہل بولا کہ اس مٹھی بھر لشکر سے کیا لڑنا ہے، اسے تو یوں ہی رسیوں سے باندھ کر مکے میں لے چلتے ہیں۔ اس پر کفار جنگ کی ہمت کر کے مقابلہ میں آ گئے۔ جب جنگ چھڑ گئی تو یہ مسلمان کفار کو بہت زیادہ نظر آنے لگے، جس سے ان کی ہمت ٹوٹ گئی۔ مگر اب کیا ہوتا، اب تو جنگ چھڑ چکی تھی۔ اس آیہ کریمہ میں اس واقعہ کا یہاں ذکر ہے، چنانچہ ارشاد ہوا کہ اے محبوب، یہ واقعہ بھی یاد فرمائیے اور یاد رکھو یا لوگوں کو یاد دلاؤ، جبکہ جنگ سے پہلے رب تعالیٰ نے آپ کو خواب میں کفار کی تعداد بہت تھوڑی دکھائی۔ آپ نے غازیوں سے یہ خواب بیان کی تو ان کی ہمتیں بلند ہو گئیں۔ اگر ہم آپ کے ذریعے ان کی کثرت غازیوں کو ظاہر کر دیتے تو ان غریبوں کے حوصلے پست ہو جاتے اور یہ آپس میں اختلاف کر بیٹھتے کہ غزوہ کریں یا نہ کریں۔ ان کا اس نازک وقت میں یہ اختلاف تباہ کن ہو جاتا۔ ہم تو دلوں کا حال جانتے ہیں، رب نے اپنے محبوب کی خواب کے ذریعے سے تم کو ان ہلاکتوں سے بچا لیا، اور اے غازیان بدر، تم ہمارا وہ کرم بھی یاد رکھو نا کہ عین جنگ کی صفیں بنتے وقت ہم نے تم کو کفار کی تعداد تھوڑی دکھائی تاکہ تم دلیر ہو جاؤ، ادھر کفار کو تمہاری تعداد تھوڑی دکھائی تاکہ وہ بھی میدان سے بھاگ نہ جائیں، تم دونوں میں جنگ ہو اور ہمارا فیصلہ وہ ظاہر ہو جائے۔ خیال رکھو کہ فتح و نصرت بلکہ ساری چیزوں کا رجوع رب کی طرف ہے، لہٰذا ہمیشہ اسی پر توکل رکھو۔ آئیے طلبہ کرام، تشریح و توضیح کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس پر ہونے والے اعتراضات کی طرف۔ پہلا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ نبی کی خواب وحی ہوتی ہے جس میں غلطی کا امکان نہیں، پھر حضور انور کی بدر والی خواب غلط کیسے ہو گئی کہ کفار بدر بہت تھے مگر حضور انور کو کم دکھائی دیے؟ اس کے 2 جواب دے رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو خواب دیکھی تھی اس کی تعبیر بالکل درست تھی۔ تعداد کی کمی سے مراد تھی ان کی ہمت و جرت کی کمی، یعنی کیفیت کو مقدار کی شکل میں ملاحظہ فرمایا کہ ان کی ہمت 100-125 آدمیوں کی سی ہے، یا پھر یہ خواب حقیقت پر مبنی تھی کہ ان 1000 میں کفر پر مرنے والے بہت تھوڑے ہیں
ان میں سے بہت لوگ اسلام قبول کر لیں گے۔ خواب میں اکثر اشارات ہوتے ہیں۔ دوسرا اعتراض آج کے درس کے اوپر یہ ہوتا ہے، اس آیہ مقدسہ سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام معاذ اللہ بزدل تھے اور نبی کریم سے جھگڑتے بھی تھے، جیسا کہ ارشاد فرمایا لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ، یہ دونوں چیزیں عیب ہیں۔ اس کا جواب کچھ یوں دینے کی کوشش کرتے ہیں، یہ آیہ مقدسہ تو صحابہ کرام سے ان دونوں چیزوں کی نفی کر رہی ہیں، کیونکہ لو مثبت شرط و جزا دونوں کی نفی کرتا ہے۔ مطلب یہ کہ خواب شریف میں کفار زیادہ دکھائے جاتے تو تم لوگ کم ہمت ہو جاتے اور جھگڑتے، یعنی ان میں سے کچھ بھی نہیں ہوا۔ تعجب ہے حضرات صحابہ کی بہادری پر لوگ کس طرح اعتراض کرتے ہیں۔ تیسرا اعتراض آج کے درس کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ دوسری آیہ مقدسہ سے معلوم ہوا کہ حضرات صحابہ کرام نے جاگتے ہوئے بہت کافروں کو کم دیکھا۔ ایسا ناممکن ہے، سامنے قریب کی چیز بہت سی ہو، کم کیسے نظر آ سکتی ہے، حالانکہ آنکھوں میں کوئی بیماری موجود نہ ہو۔ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ حکم ربانی حضرات صحابہ کرام کو بعض کفار نظر نہ آئے، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے تھا۔ آج بھی گھبراہٹ میں سامنے کی چیزیں کچھ نظر آتی ہیں، کچھ نہیں آتی، بلکہ بعض دفعہ کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ آئیے طلبہ کرام اعتراضات کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس سے حاصل ہونے والے فوائد کی طرف۔ ان آیات کریمہ سے ہمیں کچھ فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ پہلا فائدہ، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خواب شریف بھی مومنوں کے لیے مشکل کشا اور دافع بلا ہے کہ فتح بدر کا صحرا حضور کی اس خواب شریف پر ہے۔ جس کی خواب دافع بلا ہو تو وہ خود کیسا شان والا ہوگا۔ یہ فائدہ ہمیں اذ یریکہم اللہ کی آیہ مقدسہ سے حاصل ہوا ہے۔ دوسرا فائدہ اس درس سے ہمیں یہ حاصل ہوا ہے کہ حضرات انبیاء خصوصاً سید الانبیاء کا خواب رب کی طرف سے ہوتا ہے، وہاں شیاطین کو دخل نہیں ہے، گویا وہ بھی وحی الہی ہے جس پر شرعی احکام جاری ہوتے ہیں۔ یہ فائدہ ہمیں یریکہم اللہ سے حاصل ہوا ہے کہ خواب دکھانے والا رب تعالیٰ تھا۔ حضرت ابراہیم خواب دیکھ کر ذبح فرزند پر آمادہ ہو گئے تھے۔ تیسرا فائدہ آج کے درس سے ہمیں یہ حاصل ہوتا ہے کہ ہمیشہ نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، وہاں غلطی کا احتمال ہی نہیں ہوتا۔ دیکھیے حضور انور نے 3 گنا کفار کو تہائی دیکھا، واقعی اصل کافر تہائی ہی تھے، باقی سارے مسلمان ہو گئے تھے۔ یہ فائدہ ہمیں قلیلاً سے حاصل ہوا ہے۔